قدموں کی آوازیں لہجہ بلہجہ قریب ہوتی چلی گئیں اور پرمود احتیاطاً پھر زمین پر لیٹ کر رینگنے لگا۔ اسی طرح رینگتے ہوئے اس نے تھوڑا سا چکر کاٹا اور اس قطار کے دائیں پہلو میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس طرف بھی ایک سٹین گن بردار آدمی قطار کے ساتھ چل رہا ہے۔ پرمود تیزی سے رینگتا ہوا آگے نکلا چلا گیا۔ وہ ان آدمیوں کی کل تعداد جاننا چاہتا تھا۔ قطار کے بالکل آگے بھی ایک سٹین گن بردار آدمی موجود تھا۔ گویا 3 آدمی اس قطار کے محافظ تھے۔ باکس اٹھائے ہوئے چلنے والوں کی تعداد 52 تھی۔ پرمود گیا اور اندھیرے میں ایک طرف سمٹا ہوا اس قطار کو دیکھتا رہا۔ پھر جب قطار کا آخری آدمی بھی گزر گیا تو وہ دوبارہ رینگنا شروع ہو گیا۔ اس وقت سردی اور نیند کے احساسات مٹ چکے تھے اور اس کی ساری توجہ ان لوگوں کی طرف تھی۔ اب سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کا شور صاف سنائی دینے لگا تھا۔ وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ تمام باکس ایک طرف رکھ دیے گئے۔ سٹین گن والوں میں سے ایک نے ٹارچ جلا کر اس کی سبز روشنی سمندر کی طرف پھینکی اور پھر بجھا دی۔ چند ثانیے بعد پھر ٹارچ جلی اور بجھ گئی۔ پرمود سمجھ گیا کہ کسی کو سگنل دیا جا رہا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد انجن کا دھیما دھیما سا شور سنائی دیا جو لہجہ بلہجہ قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر ایک متحرک سایہ بھی نظر آیا جو سمندر کی تاریک لہروں پر ہلکورے لیتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا۔ ایک کافی بڑی لانچ ساحل پر آ کر رکی اور انجن بند کر دیا گیا۔ فوراً ہی وہ تمام باکس لانچ پر پہنچا دیے گئے۔ پرمود اس وقت بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ ان بکسوں میں کیا ہے۔ اگر وہ کسی طرح ان لوگوں کو نظر بچا کر اس لانچ پر سوار ہو جاتا تو اسے یہ معلوم کرنے میں کامیابی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں وہ اس جزیرے سے نکل جانے میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ گو کہ اس طرح اعجاز جزیرے ہی پر رہ جاتا، لیکن اسے وہاں سے نکال لے جانے کے لیے لانچ لے کر دوبارہ آیا جا سکتا تھا۔ پرمود تیزی سے رینگتا ہوا ساحل کے اس حصے کی طرف بڑھا جو اس لانچ سے 30-40 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ وہ ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی ان لوگوں کی توجہ اس وقت صرف لانچ کی طرف تھی۔ پرمود آہستگی سے پانی میں اتر گیا اور سردی کی ایک شدید لہر اس کے رگو ریشے میں سرایت کر گئی۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے غوطہ لگایا اور پانی کے اندر تیرتا ہوا اندازے سے اس طرف بڑھا جہاں لانچ کھڑی تھی۔ اس نے تیرتے ہوئے زیادہ تیزی نہیں دکھائی تھی کہ مبادا پانی میں ہلچل پیدا ہو تو وہ لوگ شبے میں پڑ جائیں، لیکن آہستہ آہستہ ہاتھ پیر چلانا اس کے لیے دوسرے اعتبار سے غلط ثابت ہوا۔ جب اس نے آہستگی سے اپنا سر پانی سے نکالا تو انجن چلنے کی آواز سنائی دی۔ لانچ حرکت میں آ چکی تھی۔ پرمود نے فوراً پھر غوطہ لگایا اور بڑی تیزی سے لانچ کی طرف جھپٹا، مگر لانچ کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ واپس جزیرے پر پہنچ جائے۔ باکس لانے والے تمام آدمی ساحل سے لوٹ رہے تھے۔ پرمود نے جب سمندر سے نکل کر ساحل پر قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کی ہڈیوں کو بھی برف بنا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بھیگا ہوا جسم، بھیگا ہوا لباس اور ہوا کے سرد جھونکے۔ پرمود کا جسم کپ کپا اٹھا۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے اتار ڈالے اور انہیں نچوڑنے لگا۔ کپڑے نچوڑ کر اس نے دوبارہ پہنے، گو کہ وہ اب بھی گیلے تھے لیکن تربتر نہیں تھے۔ پرمود تیزی سے اس طرف چل پڑا جدھر وہ لوگ گئے تھے۔ گیلے لباس کی وجہ سے ہوا کے جھونکے اب بھی اس کی اچھی طرح مزاج پرسی کر رہے تھے، لیکن اس نے اپنی رفتار کی تیزی برقرار رکھی ورنہ وہ ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ پھر وہ جلد ہی ان لوگوں کے قریب بھی پہنچ گیا۔ اب وہ ایک قطار میں چلنے کے بجائے 2-2 4-4 کی ٹولیاں بنائے ہوئے چل رہے تھے۔ تعاقب کا اختتام ایک غار پر ہوا۔ وہ سب یکے بعد دیگرے اس غار میں چلے گئے اور پھر سناٹا چھا گیا۔ پرمود ایک چٹان کی آڑ سے اس غار کی طرف دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اندر جانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ غار میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کئی منٹ گزر جانے کے بعد بھی وہ تاریکی قائم رہی، حالانکہ اندر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو روشنی کرنا چاہیے تھی۔ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے پرمود یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ وہ غار دراصل کسی سرنگ کا دہانہ ہے، اس قسم کی سرنگ جس سے پرمود اور اعجاز کا واسطہ پڑ چکا تھا۔ پرمود تیزی سے بڑھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ غلطی ہی تھی کہ وہ وہاں رک گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے، لیکن پرمود کرتا بھی کیا؟ فوری طور پر یہ اندازہ لگانا مشکل ہی تھا کہ وہ کوئی غار ہے یا کسی سرنگ کا دہانہ۔ بہرحال اب وہ تیزی سے چلتا ہوا اس تاریک دہانے میں داخل ہو گیا۔ وہ سرنگ ہی تھی۔ وہ تیزی سے بڑھتا رہا۔ قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سرنگ زیادہ طویل نہیں ثابت ہوئی اور وہ جلد ہی اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ اندازہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ یہاں سے وہ لوگ کس طرف گئے ہوں گے۔ شروع میں اس قسم کی خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ ڈیولز کارٹ پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا،
لیکن پھر اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ چند وجوہ کی بنا پر یہ مقدمہ کھلی عدالت میں نہیں چلایا جا سکتا۔ آج اس تاریخی مقدمے کی سماعت تھی۔ عدالت سپریم کورٹ کی مکمل بینچ پر مشتمل تھی۔ وقت مقررہ پر بینچ کے ممبران اپنی نشستوں پر پہنچ گئے۔ عدالت کے باہر بے پناہ ہجوم تھا۔ سینکڑوں افراد ریڈ گلف کے بدنام زمانہ جاسوس ڈیول اسکاٹ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن اسکاٹ کو نہ جانے کس طرح اور کس راہ سے عدالت میں پہنچایا گیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تمام جج نشستوں پر بیٹھ چکے تو ڈیول اسکاٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ڈیول اسکاٹ ملزموں کے کٹہرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑی حقارت سے عدالت پر ایک نظر ڈالی اور سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک مبہم سی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی نظر میں عدالت کے تمام افراد کی اہمیت مسخرے بونوں سے زیادہ نہ ہو۔ ابتدائی ضابطے کی کارروائی کے بعد فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ اس دوران میں عدالت پر سناٹا چھایا رہا۔ اسکاٹ کا چہرہ اب پتھر کی طرح بے جان نظر آنے لگا تھا۔ کسی بھی قسم کا جذباتی اتار چڑھاؤ اس کے چہرے پر ناپید تھا، لیکن اکلوتی آنکھ میں اضطراب کی جھلکیاں نظر آ رہی تھی۔ جب فرد جرم پڑھ کر سنائی جا چکی تو چند لمحے تک عدالت میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ تو پھر اس خاموشی کو پریزائڈنگ جج کی پاٹدار آواز نے توڑا۔ ملزم اسکاٹ، تم نے فرد جرم سن لی۔ اس سے پہلے کہ ڈیول اسکاٹ کچھ کہتا، شیشے کی ایک چھوٹی سی گیند روشن دان کی راہ سے کمرے میں داخل ہوئی اور فرش کے وسط میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ کیا؟ پریزائڈنگ جج کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عدالت کا ہر فرد اپنی جگہ سے اونچا ہو کر اس طرف دیکھنے لگا جہاں شیشے کی کرچیں بکھری ہوئی تھی۔ دیکھو یہ کس نے پھینکا ہے؟ پریزائڈنگ جج نے ایک ملٹری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملٹری آفیسر ایک اور آفیسر کو ساتھ لے کر دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن ابھی وہ دروازے سے 2-2.5 گز کے فاصلے پر تھا کہ لڑکھڑا گیا۔ یہی حالت اس کے ساتھی کی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں ہی گر پڑے۔ گر کر انہوں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر گر پڑے اور بے حس و حرکت ہو گئے۔ وکیل صفائی گریشا نے ساری عدالت پر نظر دوڑائی۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنی اپنی جگہ پر لڑک نہ گیا ہو۔ پریزائڈنگ جج سے لے کر معمولی محافظ تک ساکت و سامت پڑے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اچانک ملک الموت نے وہاں پہنچ کر بیک وقت ان سب کی روح قبض کر لی ہو۔ صرف گریشا باقی بچا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کسی دانت کی بنی ہوئی ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکنا الگ کرتا ہوا ڈیول اسکاٹ کے کٹہرے میں داخل ہو گیا۔ ڈیول اسکاٹ نے خود یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کے مقدمے کی پیروی گریشا کو کرنی چاہیے۔ ڈیول اسکاٹ کی آنکھیں بند تھیں، دانت پر دانت سختی سے جمے ہوئے تھے اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ گریشا اس پر جھک گیا۔ اس نے ڈبیا میں سے نکالی ہوئی ایک شیشی اسکاٹ کی ناک سے لگا دی۔ شیشی میں بنفشی رنگ کا کوئی گاڑھا سیال بھرا ہوا تھا جس سے پیپر منٹ کی سی مہک خارج ہو رہی تھی۔ 1 منٹ تک وہ شیشی اسکاٹ کی ناک سے لگی رہی۔ گریشا کی نظر گھڑی پر جمی ہوئی تھی، لیکن چہرے سے کسی قسم کی بے اطمینانی نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ عدالت کے تمام افراد بدستور بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ 1 منٹ گزرتے ہی اسکاٹ کے پپوٹوں میں جنبش ہونے لگی۔ اب گریشا کی نظر کھڑکی سے ہٹ کر اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ چند ثانیوں بعد اس نے آنکھ کھول دی اور پلکیں جھپکانے لگا۔ گریشا نے شیشی بند کر کے ڈبیا میں رکھ لی اور ڈبیا بند کرتے ہوئے کچھ کہنے والا تھا کہ اسکاٹ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ آپ بے ہوش ہو گئے تھے مسٹر اسکاٹ۔ اوہ! اسکاٹ نے عدالت پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ یہ سب بدستور بے ہوش ہیں۔ اب آپ جلدی سے اس ملٹری آفیسر کی وردی پہن لیں، اس کے بعد ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ یہ تفصیلی باتیں ہیں مسٹر اسکاٹ، ہمیں پہلے یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ جلدی سے ملٹری آفیسر کی وردی پہن لیں۔ اسکاٹ نے 10 منٹ کے اندر اندر ملٹری آفیسر کی وردی پہن لی۔ کمرہ عدالت کے باہر مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے اور اب تک اس بات سے بے خبر تھے کہ اندر کیا ہو چکا ہے۔ دفعتاً عدالت کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی بے تحاشا چینکتے ہوئے باہر آئے۔ چینکتے وقت وہ جھک کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیتے تھے۔ آگے آگے گریشا تھا جسے فوراً پہچان لیا گیا، لیکن دوسرا آدمی اس کے پیچھے تھا۔ وہ اسکاٹ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ گریشا سے زیادہ چینک رہا تھا اور اس بہانے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈانپ لیتا تھا۔ اس کے جسم پر ملٹری آفیسر کی وردی تھی، اس لیے کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو دیکھو، اندر جاؤ، گریشا چینکتا ہوا چیخا۔ وہ سب بے ہوش ہو گئے، وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ تمام محافظ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت کی طرف جھپٹے۔ وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ انہیں حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔
اس وقت گریشا اور ڈبل اسکاٹ ایک راہداری میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ اسکاٹ نے اپنا ہاتھ اس طرح چہرے پر رکھ لیا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کانا ہے۔ اس کا آدھ چہرہ ہاتھ سے چھپا ہوا تھا۔ بظاہر یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے۔ اخباری رپورٹروں سے بچنے کے لیے گریشا نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اچانک عدالت میں ہر طرف سیٹیاں بجنے لگی۔ غالباً ان لوگوں کو اسکاٹ کے غائب ہونے کا علم ہو چکا تھا، لیکن اتنی دیر میں اسکاٹ اور گریشا عدالت کی عمارت سے باہر پہنچ کر ایک چھوٹی سی تیز رفتار کار میں بیٹھ چکے تھے۔ انجن پہلے سے سٹارٹ تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کار حرکت میں آ گئی اور سڑک پر برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ڈبل اسکاٹ کو رہا کرانے کا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ میجر پرمود اور اعجاز جزیرے میں بھٹکتے پھر رہے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا تھا، نہ کوئی اور خاص بات سامنے آئی تھی۔ وہ دونوں بھٹکتے بھٹکاتے جزیرے کے مشرقی ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ چٹانوں سے سر پٹکتی ہوئی لہروں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ اچانک اعجاز چونک کر بولا، وہ دیکھیے۔ پرمود کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں جدھر اعجاز نے اشارہ کیا تھا۔ ایک بلند چٹان پر 3-4 سائے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ پرمود چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ادھر ہی نکل چلو۔ وہ دونوں اس چٹان کے بہت قریب پہنچ گئے۔ سمندر کی لہروں کا شور صاف سنائی دینے لگا، لیکن ان لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہمیں ان کے اور قریب پہنچنا ہوگا، پرمود نے سرگوشی کی۔ وہ ادھر اس طرف سے نکل چلو۔ وہ دونوں نشیب میں تھے۔ پرمود نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر ان دونوں نے اوپر سرکنا شروع کیا۔ پرمود نے احتیاطاً ریوالور ہاتھ میں لے لیا تھا۔ چٹان کا وہ حصہ بالکل مسطح تھا جہاں وہ چاروں آدمی کھڑے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر چٹان میں جگہ جگہ ابار تھے۔ ایسی ہی ایک ابار کی آڑ پرمود اور اعجاز نے لے لی۔ یہاں ان آدمیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت ان چاروں میں کسی لڑکی کے بارے میں بحث چڑھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا تعلق انہی کے گروہ سے تھا۔ 3 آدمی یہ خیال ظاہر کر رہے تھے کہ وہ لڑکی بہت مغرور ہے، اس لیے ریڈ ون بھی اس پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا، لیکن چوتھا آدمی دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اس لڑکی کو بآسانی اپنے دام میں پھنسا سکتا ہے۔ وہ اس معاملے میں شرط لگانے کے لیے بھی تیار تھا، مگر ان لوگوں نے شرط لگائی، نہ کوئی اور نتیجہ نکلا۔ خواہ کی باتوں میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پرمود کو بڑی کوفت ہو رہی تھی، لیکن وہ صبر کیے بیٹھا رہا۔ وہ اور اعجاز منہ سے سانس لے رہے تھے تاکہ سانس لینے کی آوازیں بھی ان لوگوں تک نہ پہنچ سکیں۔ وہ بحث کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی اور پھر ان میں سے ایک آدمی بولا، اچھا بھائی، اب ذرا ایک راؤنڈ لگا لیا جائے۔ پھر ایک آدمی تو وہیں رک گیا تھا اور باقی تینوں مغربی نشیب میں اترتے چلے گئے تھے۔ اعجاز نے ایسی نظر سے پرمود کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا میجر، لیکن اسی وقت میجر صاحب نے ایسی حرکت کی کہ اعجاز بری طرح بوکھلا گیا۔ اسلحہ! پرمود نے بڑی تیز قسم کی سرگوشی کی۔ یقینی تھا کہ اس کی سرگوشی اس آدمی کے کانوں تک پہنچ جاتی جو اس چٹان پر رک گیا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ وہ آدمی چونک پڑا۔ اس نے اپنی رائفل سیدھی کر لی اور چوکنا نگاہ سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ غالباً وہ آواز کی سمت کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اعجاز نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا اور پرمود نے اس کا شانہ دبا دیا۔ اگر تاریکی نہ ہوتی تو اعجاز دیکھتا کہ اس وقت پرمود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک عجیب سی لکیر کھنچی ہوئی تھی اور آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دفعتاً اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے ان ساتھیوں کو آوازیں دینا شروع کر دی جو نشیب میں گئے تھے۔ وہ لوگ فوراً دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی بولا، یہاں کوئی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، کیسے معلوم ہوا تم کو؟ حیرت سے کہا گیا۔ ابھی کسی نے بڑی تیز سرگوشی کرتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا۔ کیا لفظ؟ اسلحہ! اسلحہ! بڑی حیرت سے دہرایا گیا۔ ہاں، تمہارے کان بجے ہوں گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آواز سنی تھی۔ وہ آدمی بڑے جوش و خروش سے بولا، اگر میرے کان بجے ہوتے تو میں کچھ اور بھی سنتا، صرف یہی ایک لفظ کیوں سنائی دیا مجھے؟ اس لیے کہ شاید تم اس وقت اسلحہ ساز فیکٹری کے بارے میں سوچ رہے ہوگے جو ہم لوگوں نے یہاں قائم کر رکھی ہے۔ ہرگز نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ تو پھر اسلحہ ساز فیکٹری کا خیال تمہارے لاشعور میں ہوگا۔ تم ہر وقت اپنی نفسیات کیوں لے دوڑتے ہو؟ وہ بگڑ کر بولا اور وہ تینوں پھر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سرگوشی کیا کسی روح نے کی ہوگی؟ میجر پرمود اور اس کا ساتھی ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکے ہیں۔ اچھا چلو، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ سرگوشی میجر پرمود یا اس کے ساتھی نے کی ہوگی، تو پھر اس بات پر بھی یقین کرنا پڑے گا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھلا کیا ضرورت تھی انہیں یہ سرگوشی کرنے کی؟
نہیں دوست، ضرور تم وہم میں پڑ گئے ہو، اطمینان سے ڈیوٹی دو اور ہمیں گشت پر جانے دو۔ اسی وقت پرمود نے اعجاز کا شانہ دبا کر واپسی کا اشارہ کیا۔ اس وقت چاند نے افق سے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ جزیرے کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹتی چلی گئی۔ پرمود اور اعجاز اس چٹان سے دور نکل گئے تو اعجاز نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، آپ نے کمال کر دیا میجر۔ وہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ پرمود نے مسکرا کر کہا، مجھے یقین تھا کہ وہ بوکھلا کر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینا شروع کر دے گا جو اس وقت تک زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ پھر ان لوگوں میں جو باتیں ہوں گی وہ بھی اسلحے سے متعلق ہوں گی۔ یہ تو اب بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ فیکٹری ہے کس جگہ۔ اس کے وجود کا یقین آ جانا بھی ایک اہم کامیابی ہے۔ اب ہم اس غار کی طرف چلیں گے جہاں وہ ٹرانسمیٹر ہے۔ ضروری ہے کہ عارف بٹ کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ پھر اگر وہ کسی طرح مون لینڈ کی سرکاری مشینری کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس جزیرے پر ریڈش ایجنٹوں نے اسلحہ ساز فیکٹری قائم کر رکھی ہے، تو پھر ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رات اپنے تیسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی جب میجر پرمود اور اعجاز اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ غار کے دہانے پر 2 آدمی پہرا دے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ پرمود اور اعجاز کچھ ہی فاصلے پر ایک گھنی جاڑی کی اوٹ سے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے۔ اعجاز نے دھیمی سی سرگوشی کی، اگر صرف یہی دونوں ہیں تو ان کا بندوبست آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ غار کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ روشنی تو ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے اگر ہم دوسرے دہانے کی طرف چلیں جدھر سے بھاگے تھے؟ ہاں، ادھر بھی حفاظت کا اتنا ہی انتظام ہوگا جتنا یہاں ہے، پرمود نے کہا۔ پھر خواہ اتنا چکر کیوں کاٹا جائے؟ گویا ہمیں ادھر ہی سے داخل ہونا ہے۔ قطعی، پرمود نے کہا۔ بس اب یہ سوچنا ہے کہ طریقہ کار کیا ہو۔ ریوالور کا استعمال تو مناسب نہیں ہوگا، ظاہر ہے، پرمود نے کہا۔ سائلنسر ہوتا تو دوسری بات تھی، ان دونوں کو بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ ہے اندر والے آدمیوں کا۔ اگر وہ قبل از وقت ہوشیار ہو گئے تو بات نہیں بن سکے گی۔ تو پھر دائیں بائیں ہو کر حملہ کیا جائے۔ ان کے منہ سے کرا بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اعجاز نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے اسے سچویشن کی نزاکت کا پورا احساس ہو۔ پرمود نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت 3:07 ہے۔ تم اپنی گھڑی میری گھڑی سے ملا لو۔ ٹھیک 5 منٹ بعد حملہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم دونوں نے بیک وقت حملہ نہ کیا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ ان لوگوں کے پاس اسٹین گنیں ہیں۔ اعجاز نے پھر افہامی انداز میں سر ہلایا اور اپنی گھڑی پرمود کی گھڑی سے ملا لی۔ اب دونوں گھڑیوں میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد، پرمود نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر مخالف سمتوں میں رینگتے چلے گئے۔ غار کے دہانے پر تعینات دونوں پہرے دار مستقبل قریب میں پیش آنے والی صورتحال سے بے خبر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کا موضوع گفتگو ڈیول اسکاٹ کی سفاکانہ فطرت تھی۔ غالباً وہ آج ہی ان لوگوں میں سے کسی کو سزا دے چکا تھا۔ پرمود نے رینگتے ہوئے نصف دائرہ بنایا اور پہرے داروں کے بائیں پہلو میں پہنچ گیا۔ یہاں چٹان پر کوہان کی طرح کا ایک غبار تھا۔ پرمود کو اس کی آڑ مل گئی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 3 منٹ گزر چکے تھے۔ 2 منٹ بعد پروگرام پر عمل کرنا تھا۔ پہرے داروں کے دائیں پہلو پر چند فٹ دور ایک گڑھا سا تھا جہاں اعجاز کو چھپنے کی سہولت حاصل تھی۔ پرمود یہ نہیں دیکھ سکا کہ اعجاز وہاں پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ اگر ابھی چاند طلوع نہ ہوتا تو ان پہرے داروں کو ٹھکانے لگانے کا کام بڑی آسانی سے ہو جاتا۔ اب ذرا خطرناک صورتحال تھی۔ چاندنی میں پہرے دار فوراً ہوشیار ہو جاتے، اس لیے بڑی چابک دستی اور برقی سرعت سے حملہ کرنے کی ضرورت تھی۔ پرمود نے پہرے داروں کی دوسری طرف نظر دوڑائی لیکن اعجاز کو دیکھنے میں ناکام رہا۔ اعجاز یقیناً بہت محتاط تھا۔ اگر پرمود اسے دیکھ لیتا تو پھر پہرے داروں کی نظر بھی اس پر پڑ سکتی تھی۔ معینہ وقت میں اب آدھا منٹ باقی رہ گیا تھا، پھر وہ بھی گزر گیا اور پرمود نے کسی چیتے کی طرح زکن بری۔ پہرے داروں کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مافوق الفطرت ہستی آسمان سے کود پڑی ہو۔ وہ بوکھلا سے گئے۔